اللہ الرحمن الرحیم۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اسلام میں تعلیم و تربیت کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو اللہ کی معصوم عبادت گزار مخلوق فرشتوں نے شکوہ ظاہر کیا، جس کا ذکر قرآن مبین میں بیان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آیت مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ اسے بنا رہے ہیں جو دنیا میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا؟ تو جواب میں اللہ پاک نے صرف ایک جملہ فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کا علم عطا کیا اور ان کے علم کے ذریعے فرشتوں کے اس تردد کو دور فرمایا جو انہیں پیدا ہوا تھا۔ پھر اسی انسان کو فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا، جنہیں وہ پہلے باعث فساد سمجھ رہے تھے، جس کا ذکر اگلی 5 آیات میں موجود ہے۔ دوسری جانب قرآن پاک کی ابتدائی اور ہر نماز میں پڑھی جانے والی سورۃ الفاتحہ کو اللہ نے الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرمایا اور خود کو تمام جہاں کا رب یعنی پالنے والا اور تربیت کرنے والا بتایا۔ ان دونوں باتوں سے ان چیزوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے جو انسان کو ہر فساد سے بچائے، اللہ کے قریب لائے، برگزیدہ ہستیوں میں تذکرے کا سبب اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔ وہ 2 باتیں تعلیم و تربیت ہیں۔ فرشتوں کے شکوے کو اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے دور فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ امور سکھائے جو فرشتوں کے علم میں بھی نہیں تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر رب کے لفظ سے فرمایا ہے۔ زندگی میں تربیت کی کتنی اہمیت ہے، یہ بات اسی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس کی نسبت کر رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ تعلیم و تربیت انسان کے لیے نہایت ضروری ہے، جس کے ذریعے وہ دنیا میں اپنے آنے کا مقصد بطریق احسن پورا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد اپنی عبادت بتایا ہے، مگر ایک انسان کے سامنے جب یہ آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ سورۃ الذاریات آیت 56 آتی ہے تو وہ شش و پنج میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے کہ عبادت کیا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں، یہ کیسے کب کرنی ہے۔ دوسری طرف تعلیم و تربیت بھی اتنی اہم ہے کہ وہ اس مقصد کی تکمیل کا جزو لازم ہے۔ تو علم کیسے حاصل ہو اور تربیت کون کرے؟ ذہنوں میں گردش کرتے
ان تمام سوالات کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں دے دیا اور فرمایا۔ ترجمہ: بلا شبہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سورہ احزاب آیت 21۔ دوستو، سلسلہ ابھی جاری ہے۔ مزید واقعے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔